والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم نظام جس کو ایڈم سمتھ نے پیش کیا، انگلستان ایڈمبرا کا تھا، 1795 میں اس کا انتقال ہوا، 1723 میں پیدا ہوا، 1795 میں وہ مرا ہے، اور ویلتھ آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ ایک یہ مال کا تصور ملا، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کماؤں اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں، نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جہالت پر تھی، کیونکہ علم وحی کو کہتے ہیں، علم وحی کو کہتے ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ طارق جمیل دی گالتا بھامے کتے مار چھڑو، لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرے نبی کی زبان کا بول، اس پر خود رب بولتا ہے، تو اس کو چیلنج کیسے کریں؟ تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں، جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا میں شروع سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی، یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے اس سے پہلے ہی تھا، اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دی۔ کسرا ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم 1,00,000 درہم ہونی چاہیے، ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی، وہ کارل مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش کیا کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے۔ 1818 میں وہ پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا وہیں لندن میں۔ یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا۔ اس نظریے کو، پہلے نظریے کو لیا یورپ نے، باقی دنیا نے، اس نظریے کو لے لیا لینن نے، اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں، سرکار کا ہے۔ وہ اس سے بڑے ظالم نکلے۔ 1924 میں وہ مرا، اور سٹالن جو تھا وہ اس کی جگہ جب بنا ڈکٹیٹر، اور 1953 میں اس کا انتقال ہوا، تو اس نے اس 29 سال میں 1 کروڑ آدمی ذبح کر دی، 1 کروڑ آدمی ذبح کر دی۔ کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے، مال میرا ہے کسی کا نہیں، جیسے مرضی خرچ کرو۔ یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے ہمیں ایک معتدل، کامل، اکمل، صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سبحان، ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے۔ لے لے ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ جاتا ہے نزا چھیننے کو کہتے، جن کو چاہے کھو لوے، کیونکہ اتنے چپڑاسی دی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے، بادشاہ دی کرسی کہیں چھڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کا چاہے کھول دے، وَيَقْدِرُ، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، بغیر حساب دے اس کو قدرت اور طاقت، تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے اس کو قدرت اور طاقت۔ تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نہ ذاتی ہے، مال اللہ کا ہے، اور میرے پاس امانت ہے،
اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے. نہ میں کمائی میں آزاد ہوں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہوں. اور چونکہ احدث الانفس، اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا کہ انسان طبعاً بخیل ہے، فطری طور پر شوم کنجوس ہے، مال دیتے ہوئے ہاں گھٹتا ہے. نماز پڑھنے واسطے ایک لوٹا پانی چاہیے، وہ کیڑی سخاوت. کسی کو دیتے ہوئے بوجھا ویلا ہوندا تے نال دل ہی ہٹھاں لگا جاتا. چونکہ انسان مال کے بارے میں حریص ہے، اس لیے اس کو کہا یہاں پرکھوں گا کہ میں نے جو دیا ہے تو خرچ کر. اور اللہ پہ قربان جاؤں، جو فرض قرار دیا کتنا تھوڑا ہے، 2.5%. بنو اسرائیل پر کتنا تھا، 10%. 1 لاکھ میں 10,000 اللہ کو دو، اور ہمیں کیا 1 لاکھ میں 2,500، پتہ ہی نہیں لگا. اور زمیندار ہے تو عشر 100 من گندم میں سے کیا زور لگتا ہے، 5 من، صرف 5 من، صرف 5 من. چونکہ میرا تعلق زمیندار گھرانے سے، میں اپنے علاقے کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور بھائی عشر دیتا ہے، او جی پوری نہیں پمدی کدو کٹیے. وہ بے وقوف ہے، تینوں رب زمین دا ٹوٹا تینوں کہیں دیتا ہے، وہ تینوں اللہ دیتا ہے. تے تیرے کو 1000 من کنک پئی ہے تے آندا پیا جی پوری نہیں پمدی کتھوں کریے. تو 1000 میں سے 50 من نکالنے سے کیڑی تیرے گھر تے قیامت آ جاؤں. لیکن تیرا رزق پاک، جن گھروں میں تیری گندم جائے گی سارا سال وہ جب چولہا جلائیں گے تجھے دعائیں دیں گے، اور تیری دعائیں، ان کی دعاؤں سے جو کام بنے گا وہ تیرے پیسے سے نہیں بنے گا. دعا وہاں پہنچتی ہے جہاں سارے اسباب ٹوٹ